بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ لائٹر بات کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ آج کل میاں نواز شریف جو ہے وہ ہر موبائل فون رکھنے والے کو بہت تنگ کر رہے ہیں۔ ہر 10-15 منٹ بعد 0327 آگے 00، پھر آخر پہ وہ 786 کا نمبر آ جاتا ہے، اور جناب میاں صاحب پھر اپنا ووٹ جو ہے وہ مانگتے ہیں کہ مجھے ووٹ دیں۔ اور اب یہ جو موبائل فون ہے، پاکستان میں تقریباً کوئی 19-20 کروڑ لوگوں کے پاس موبائل فون ہے، تو جس کو فون آتا ہے وہ پھر میاں صاحب کے جناب وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے خاص طور پر ان کے اوپر پھر وہ باتیں کرتے ہیں، اور جناب اعلیٰ وہ پھر کہتے ہیں کہ حضور والا یہ جو میسیجز آیا ہے یا فون آیا ہے، یہ تو میاں صاحب دیکھیں جی اس طرح ووٹ مانگ رہے ہیں، اور پھر وہ اپنے بیچ میں اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ریکارڈ شدہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس قسم کی وہ روک نہیں سکتے۔ لیکن پھر بھی ہمارے کئی جو یوتھیا بھائی ہیں وہ اس کے اندر اپنا لچ تلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ دیا نہیں جا سکتا۔ تو کچھ لوگوں نے اس کے اوپر میمز بھی بنا لی کہ وہ اس کو روک کے بیچ میں اپنی آواز ڈال کے اپنا نقطہ نظر ڈال دیا۔ لیکن ظاہر ہے جی میاں صاحب بھی آج کل کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک بیان ریکارڈ کرایا ہے 27 سیکنڈ کا، اور پھر وہ انہوں نے جناب وہ ہر ایک کو کال جاری ہے، تو وہ جس کے پاس نمبر ہے، کوئی جس بھی شعبہ زندگی سے وہ تعلق رکھتا ہے، میاں صاحب اس سے ووٹ لازمی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا کتنا فائدہ ہو گیا ٹیکنالوجی کا، کہ میاں صاحب بھی جو ہے نا وہ اس کا بھرپور جو ہے وہ فائدہ اس ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں۔ اب جو دوسری بات ہم کر لیں وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ ہے جی کہ ہمارے جو ریاستی اور قومی سلامتی کے ادارے ہیں انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے پی ٹی آئی جو اوورسیز ہے، ان کا جو اوورسیز ونگ ہے آج کل وہ بڑا متحرک ہے۔ پچھلے دنوں بھی ہم نے بتایا تھا کہ انہوں نے اس کے ذریعے جو ہے وہ آپریشن گولڈ سمتھ جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اب وہ اس کے ذریعے جناب انہوں نے یہ کیا کہ جو الیکشن کا ابھی 8 فروری کو ہے الیکشن، آج 5 فروری ہے، 2 دن یعنی کہ 3 دن رہتے ہیں، 2 یا 3 دن، 8ویں دن تو چلو الیکشن ہے، 2 دن لگا لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہی انہوں نے ٹرینڈ بنا کے رکھ لیے ہیں واٹس ایپ کے، اور ان کو مختلف جو ان کے پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے اس کو وہ بھجوا دیے گئے ہیں، آئے یہ باہر سے ہیں۔ اچھا جی، وہ پہلے ہی پلاننگ کر لی گئی ہے کہ دھاندلی شدہ الیکشن نامنظور، یہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہے، الیکشن نامنظور، عمران خان کے بغیر الیکشن نامنظور، اور جناب سلیکٹڈ الیکشن نامنظور، اور جناب عوام باہر نکلیں۔ یعنی کہ ابھی یہ اس طرح کے 6-7 انہوں نے ٹرینڈ بنا کے رکھ لیے ہیں، جو انہوں نے یعنی کہ وہ ان کو پہلے ہی 3 دن پہلے ہی بنا کے رکھ لی اور اپنے لوگوں کو بھیج دیے کہ آپ نے یہ شروع ہو جانا ہے۔ یعنی کہ جیسے ہی 8 کو پولنگ شروع ہوگی تو وہ مان کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ہم نے یہ چلانا ہے اور گڑبڑ کرنی ہے، سبوتاژ کرنا ہے، سارے کا سارا جو پروسیس ہے اس کو سبوتاژ کرنا ہے، آگے نہیں جانے دینا۔ تو وہ یہ لچ تلنے کو بالکل وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی، لیکن ہمارے اداروں نے اس کا پتہ چلا لیا، وہ جو واٹس ایپ کے ذریعے انہوں نے مختلف لوگوں کو بھیجے ہیں نا، تو ظاہر ہے جی ٹیکنالوجی ہے، اس میں وہ ان ہو گئے، تو انہوں نے اس کا جو ہے وہ لگا لیا، اندازہ لگا لیا، اور اس کا جو ہے نا انہوں نے واضح طور پر ان کا جی ٹھیک ہے جی ان کا بندوبست کرتے ہیں، یہ ان کی پلاننگ ہے۔ اب یہاں پہ جو ہمارے سیاسی پنڈت ہیں وہ یہ نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کہتی ہے جی ہم الیکشن کا میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے جی، ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، ہمارے لوگ پکڑے گئے، اجازت نہیں دی گئی، ہمارا قائد اندر ہے، چیئرمین اندر ہے، شاہ محمود اندر ہے، صدر اندر ہے، وہ تو اجازت نہیں، لیکن آزاد لڑ رہے ہیں، بلہ ہم سے لے لیا، لیکن ہم پھر بھی میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، لڑ بھی رہے ہیں، زیادہ تر وکلا ہیں، لڑ بھی رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اسی انتخاب کو سبوتاژ کرنے کی پلاننگ ہے، اسی انتخابی عمل کو تباہ کرنے کی پلاننگ ہے۔ کرک میں ہم نے دیکھا کل انہوں نے بہت زیادہ زیادتی کی، وہاں پہ راجہ عاطف صاحب اس کے اوپر ویلاگ کر چکے کہ انہوں نے وہاں پہ 9 مئی کو دہرایا ایک طرح کا، پولیس کی گاڑیاں جلا دیں، حملے کیے، سارا کچھ کیا، وہ آپ نے دیکھ لیا، اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کرتے، لیکن اس کو دہرایا انہوں نے،
اور یہ ان کی پلاننگ ہے. 8 فروری کو بھی انہوں نے یہی کرنا ہے. یہ میں پہلے بتا دوں، یہ خبردار کر دوں، اور یہ ویلاگ آپ بطور ریکارڈ رکھ لیجئے گا. ان کی پوری پلاننگ ہے. انہوں نے 8 فروری والے دن گڑبڑ کرنی ہے. ان شرپسندوں نے یہ کسی جگہ پہ مسلح بھی ہوں گے، کسی جگہ کے اوپر یہ جان بوجھ کے پولیس کے ساتھ، ہمارے اداروں کے ساتھ، ایف سی ہے، رینجر ہے، ایون کہ فوج کے ساتھ ان کی گڑبڑ کرنے کی پلاننگ ہے کہ یہ فوج کو بھی اشتعال دلائیں گے. اور ہماری جو فوج پاکستان ہے اس کو عوام کے سامنے لا کر کھڑا کرنے کی جو سازش انہوں نے پہلے کی تھی دوبارہ کریں گے، تاکہ فوج کو جو ہے وہ مزید بدنام کریں، تاکہ فوج کو یہ اپنے طور پہ جس طرح انہوں نے پہلے بدنام کرنے کی کوشش کی اس کو مزید اس میں جو ہے یہ جلتی پر تیل ڈالیں. لیکن ہمارے ادارے، ہمارے ریاستی اور قومی سلامتی کے ادارے، ان کو بھی یہ چیزیں معلوم ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو سیکیورٹی کے بندوبست کیے جا رہے ہیں کہ 3 لیئر جو سیکیورٹی ہے وہ ہوگی کہ پہلے پولیس ہے، پھر ایف سی ہے، پھر رینجرز ہے، اور اس کے بعد پھر فوج ہے. تو وہ ان کو اس میں کامیابی نہیں ہوگی، لیکن نظر رکھنا بہت ضروری ہے. یہ ان کی پلاننگ ہے. یہ بھی ویسے منافقت کا دوہرا معیار جو ہے، اور منافقت کہہ لیں، دوہرا معیار کہہ لیں، جو بھی مرضی اس کو نام دے لیں، کہ ایک طرف کہتے ہیں جی الیکشن کا میدان خالی نہیں چھوڑنا، الیکشن لڑ رہے ہیں اور اس کو الیکشن لڑنے دیا جا رہا ہے. دوسری طرف اسی الیکشن کو سبوتاژ کرنے کے لیے ساری پلاننگ کر رہے ہیں. اور دیکھیں وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے جو ہے وہ ٹرینڈ بنا کر جو وہ بیٹھ گئے ہیں. اب آ جاتے ہیں ایک زبردست خبر کی طرف. لو جی، جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی اور بشرا بی بی کو جو سزائیں ہوئی ہیں نا، یہ سائفر کیس میں اور یہ عدت والے کیس میں اور اس کے بعد توشہ خانہ میں، اس میں ان کی سزاؤں پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. عمران خان اور شاہ محمود قریشی چونکہ جو ہے وہ اہم عہدوں پہ رہ چکے ہیں، تو ان کو جو کلاس ملی اس میں ان کو مشقت بھی حاصل ہے. تو جو مشقت عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے ذمہ اڈیالہ جیل میں لگائی گئی ہے، وہ مشقت انہوں نے شروع کر دی. یعنی کہ سزاؤں پر عمل درآمد شروع ہو گیا. وہ مشقت وہ کر رہے ہیں. وہ قید با مشقت ہوتی ہے نا، ان کو کوئی کام دے دیا جاتا ہے لیکن وہ خود نہیں کرتے، وہ ان کا مشقتی جو ہے وہ کام کرتا ہوتا ہے. تو وہ لیکن سزاؤں پر عمل درآمد شروع ہو گیا. اسی طرح جو بشرا بی بی بنی گالہ میں قید ہیں، محل میں، 300 کنال کے محل میں، لیکن وہاں پہ سنا ہے کہ 3 جو اسسٹنٹ لیڈیز سپرنٹینڈنٹ وہ تعینات ہیں، 9 لیڈیز اہلکار ہیں، وارڈن جن کو بولا جاتا ہے. جیل کا جو عملہ ہے وہ باہر بھی تعینات ہے. تو وہ ان کی جو وہاں پہ سزا ان کی وہاں پہ شروع ہوگی. ان کو کیا کام دیا جاتا ہے اب یہ دیکھیں، لیکن ان کو بھی سنا کہ کوئی مشقتی وغیرہ ملا ہوگا، یا پھر ان کی اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی ہمارے پاس سیدھی سی بات ہے ایسی واضح انفارمیشن نہیں ہے. لیکن جو عمران خان ہے اور جو قیدیوں کا لباس ان کو دے دیا گیا تھا، لیکن وہ پہننا ان کے لیے لازم نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی وہ جیل کے ذرائع کہتے ہیں جی لباس دیا ضرور گیا ہے، لیکن وہ ان کے لیے پہننا لازمی نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کا جو لباس ہوتا ہے، کیونکہ سزائیں ہو چکی ہیں اور ابھی تک انہوں نے ان سزاؤں کو چیلنج نہیں کیا ہے. تو وہ جناب ابھی یہ جو توشہ خانہ، سائفر اور یہ عدت والا معاملہ جو ہے وہ کافی سیریس ہو گیا، اور ان کو جو اس کی جو سزائیں تھیں ان سزاؤں کے اوپر اب جو ہے وہ ان کی جو ٹیم ہے کب وہ اپیل فائل کرتے ہیں اب تو زیادہ الیکشن کے بعد نظر آتا ہے. لیکن مشکلیں ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں اور مزید بڑھیں گی، لیکن اس کے باوجود وہ صاحب اندر بیٹھے ہوئے آپ میڈیا سے جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے. بس ہم تو کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن رکھے، امن و سلامتی کے ساتھ یہ انتخابی مراحل تمام مکمل ہوں، 8 فروری کا دن بھی پرامن طریقے سے گزرے اور لوگ آزادانہ طریقے سے اپنا حق رائے استعمال کریں، اور جو ہے وہ جو بھی منتخب حکومت آئے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرے. پاکستان زندہ باد.